طواف وداع جو ہے یہ حج کا حصہ ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں آخر میں جس وقت آپ نے بیت اللہ سے نکلنا ہے اس وقت طواف وداع کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے واپسی کا سفر اختیار کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ جو خواتین ایسا نہیں کر سکتی، یعنی ایام کے اندر ہیں، تو ان کے لیے دو علماء کے قول ہیں۔ ایک علماء کا قول یہ ہے کہ ان پہ یہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح چلے جائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ان پہ ساقط نہیں ہوتا، انہیں طواف وداع کرنا چاہیے، لیکن وہ لنگوٹ باندھ کے اپنے جسم کو سنبھال کے طواف کریں گے، وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے۔ 15 ذی الحج کو واپسی دوپہر 2 بجے ہے۔ 2 بجے آپ دیکھیں، آپ کو معلم وقت دے گا کہ اتنے بجے ہم نے مکہ سے نکلنا ہے۔ آپ اس نکلنے سے گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے پہلے یہ جو بھی نماز ہے اس نماز کے پہلے یا بعد طواف کر لیں، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بالفرض آپ کی فلائٹ یا آپ کا جانا لیٹ ہو جاتا ہے، پھر نماز آ جاتی ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر پھر حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ احرام کی چادر کو اوور لاک کروانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سلے ہوئے سے مراد پاجامہ قمیض ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ اگر وہ چادر کے اندر سلائی لگ جائے تو اس میں جس طرح تہمت کو سلائی لگی ہوتی ہے، ٹینگ وال جسے کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک نے پوچھا ہے حج بدل کا طریقہ۔ حج بدل اسی طرح کرنا ہے، صرف جب نیت کرنی ہے، جس کا حج کر رہے ہیں اس کے نام کا کرنا ہے، اس کے نام پہ نیت کرنی ہے، اور حج بدل کرنے والا پہلے اس نے اپنا حج کیا ہے تو تب کر سکتا ہے، اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا تو پھر نہیں کر سکتا۔ جمرات کو کنکریاں مارنے کی ترتیب دوبارہ بتا دیں، سن لیں۔ 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 11 کو 21 کنکریاں مارنی ہیں زوال کے بعد۔ 10 کو کوئی شرط نہیں زوال کے پہلے یا بعد، 11 کو شرط ہے زوال کے بعد اور مغرب سے پہلے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اگر مجبوری کے تحت پہلے یا بعد میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں۔ ہاں، تو دوسرے دن 21 مارنی ہے، پہلے جمرے کو۔ 10 تاریخ کو آخری جمرے کو جا کے مارنی ہے، تو 11 تاریخ کو پہلے کو 7 مارنی ہے، پھر دوسرے کو 7 مارنی ہے، ان دونوں کے پیچھے ہٹ کے دعا مانگنی ہے، پھر اس کے بعد تیسرے کو مار کے واپس آ جانا ہے، پھر دعا نہیں مانگنی۔ 12 تاریخ کو بھی یہی کرنا ہے۔ اگر آپ 12 کو واپس آ جاتے ہیں تو آپ 1 کم 50 کنکریاں ماریں گے، آپ کا حج مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ 13 تک رہتے ہیں تو پھر آپ نے 70 کنکریاں پوری کرنی ہے، 13 کو بھی 21 مارنی ہے، یہ ترتیب ہے۔ میرے والد وفات پا چکے ہیں، میں ان کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے تو آپ اپنے والد کا حج بدل کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے کیا قربانی کے بعد عورتیں بال کاٹیں گی یا طواف زیارہ صحیح کرنے کے بعد؟ نہیں میری بہنا، آپ قربانی کے بعد بال کاٹ سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ احرام سے آزاد ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے بعد جب انسان احرام اتار دیتا ہے تو اس وقت اسے ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے میاں بیوی کے تعلق کے۔ وہ جب 13 ذی الحج کو فارغ حج سے ہو جائیں گے تو پھر وہ قائم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ کنکریاں پہلے بڑے جمرات کو مارنی ہیں یا چھوٹے کو؟ 11، 12، 13 کو چھوٹے سے شروع کرنی ہے۔ پہلے آتا ہے جمرہ یمنا جسے چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اور پھر آتا ہے وسطی درمیانہ، آخر میں بڑا آتا ہے۔ پہلے چھوٹے کو، پھر اس سے درمیانے، پھر سب سے بڑے کو۔
خواتین جرابیں پہن سکتی ہیں؟ بالکل پہن سکتی ہیں۔ منا عرفات میں کیا خواتین بند جوتا پہن سکتی ہیں؟ مرد بھی بند جوتا پہن سکتے ہیں اگر وہ ٹخنوں سے نیچے نیچے ہو۔ ایسے فلیٹس جو ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، جوگرز نہیں، کیونکہ وہ ٹخنوں سے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ پاؤں کا اوپر ننگا ہو، میں بڑی کوشش کی ہے کہ کہیں کوئی روایت ایسی مل جائے، واللہ کوئی ایسی روایت نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس موزے ہیں، جوتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاؤں کے اوپر سے کاٹو۔ طواف زیارت احرام میں کرنا ہے یا عام کپڑوں میں، جس طرح مرضی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ طواف وداع میں سعی نہیں کرنی، طواف زیارت میں سعی کرنی ہے اور طواف وداع میں صرف طواف کرنا ہے، سعی نہیں کرنی۔ احرام کے اوپر بینڈ لگانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تہمت نہیں ٹھہر رہا تو ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ بیلٹ لگاتے ہیں پیسے رکھنے کے لیے، حالانکہ بیلٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ چوری کا سبب بنتی ہے۔ یعنی جو جیب کاٹنے والے ہیں وہ بڑی آسانی سے یہاں سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ یہاں میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے پیسے اپنے ٹیچی میں سے کسی جگہ پہ رکھیں، محفوظ پہ، جتنے آپ کی ضرورت ہے صرف اتنے اپنی پاکٹ میں رکھیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھیوں کے اندر آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے، لیکن کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ 50 ریال لے لیں، 100 ریال اپنے پاس رکھیں اور جو جب ختم ہو جائیں تو پھر لے لیں۔ تو اس طرح سارے پیسے اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے اگر خدا نخواستہ وہ گم ہو جائے۔ عورت کی قمیض کے بازو کہیں تک ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہے، گھر میں تو وہ جیسے بھی پہنتی ہیں وہ اپنی جگہ، وہ اپنے خامد کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ بازو ہاتھ ننگے ہونے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں گلوز نہیں پہننے، اور یہ یہاں تک اس کے بازو ہونے چاہیے۔ جوتا کمر پر ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے یہ جوتا صرف طواف کے وقت جو ہے نا آپ نے کمر پہ ڈالنا ہے۔ نماز کے وقت جب سجدے میں جاتے ہیں یہ تنگ کرتا ہے، نماز کے وقت آپ اسے ساتھ رکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ آپ کے بیگ میں ہوگا تو اس لیے آپ ساتھ رکھ لیں گے تو اس میں کوئی برا نہیں لگے گا۔ ویسے جوتا رکھیں گے اپنے آگے یا اپنے پیچھے، وہ دوسرے کی سجدے کی جگہ پہ آئے گا یا اپنے سجدے کی جگہ پہ آئے گا۔ جب یہ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہوگا تو نہ آپ کے لیے نفرت کا سبب بنے گا نہ کسی کے لیے۔ احرام کی حالت میں کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ 8، 9، 10 کو کوئی ناپاکی چھینٹ وغیرہ لگ جائے، دیکھیں وہم نہیں کرنا، اگر وہم ہو تو صرف چھینٹے مارنے ہیں، اگر پرفیکٹ پتہ ہو کو یہاں گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ اسے صرف اتنا دھو بھی سکتے ہیں، اسے بدل بھی سکتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز خفی پڑھی جائے گی؟ بالکل خفی پڑھی جائے گی، یہ خاموش نماز ہے اور عرفات کے اندر بھی خاموش ہی پڑھی جاتی ہے۔ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ ان کا اپنا لباس، لیکن ہمارے بر صغیر کا لباس، عرب عورتیں وہ پورا چوغا پہنتی ہیں، ان کے لباس کو ڈھک لیتے ہیں وہ، لیکن ہماری خواتین شلوار قمیض جو پہنتی ہیں اس میں جسم کی ساخت نظر آتی ہے، اس لیے انہیں اوپر عبایا پہننا چاہیے تاکہ وہ ایسی کوئی بری نظر ان پہ نہ پڑے۔ حج کے 5 دن کے بعد مدینہ جانا ضروری ہے؟ دیکھیں مدینے جانا حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن نہ جانا بدقسمتی ہے۔ جو انسان وہاں جائے بھی اور رسول اللہ کے شہر میں نہ جائے یہ بدقسمتی ہے، یہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ عرض کروں گا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔
احرام کی حالت میں سر کے بال اترتے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، یعنی آپ کے بال ٹوٹتے ہیں ویسے ہی، تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کے جب توڑیں گے تو تب آپ پہ یہ دم آئے گا۔ اگر حیض ہے اور فلائٹ کا وقت لیٹ نہیں ہو سکتا ہے میری بہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف افاضہ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ لا بنایا ہوا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی درخواست وہاں دیں، آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جائے گی۔ کنکریاں پاکستان سے لے جا سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہیں سے لیں۔ سامان کے ساتھ کسی وزن تک لے جانا ہے، دیکھیں ہر فلائٹ نے انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سعودی ایئر لائن پہ جاتے ہیں تو وہ 47 کلو وزن الاؤ کرتے ہیں، پی آئی پہ جاتے ہیں وہ 30 کلو الاؤ کرتے ہیں، اور اگر آپ ایئر بلو پہ جاتے ہیں، یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں 30 کلو کا ایک پیک بنائیں، تو وہ حجاج کے لیے بڑی مشکل بنتی ہے، لیکن وہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو بعض 30 کلو ہیں، بعض فلائٹوں پہ اس سے بھی کم ہے، تو یہ آپ ان سے پتہ کر لیں جو آپ کی فلائٹ یا آپ کو ٹکٹ ملے گی اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ کے لیے اتنا وزن الاؤ ہے، اور وہ 30 کلو یا 25 کلو یا جتنا بھی ہے وہ ہے جو بک کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی ہینڈ کیری جو ہے وہ بھی 7 کلو کی، بعض فلائٹوں پہ 10 کلو کی، تو یہ ہوتی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ سعودی حکومت نے پابندی لگا دی ہے، کوئی بھی 5 لیٹر سے زیادہ فی کس اب زمزم نہیں لا سکتا۔ یہ فرمائیے ایک کمرے میں 4 سیٹ ہوتے ہیں، ان میں 2 مرد اور 2 عورتیں رہ سکتی ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، جو گورنمنٹ کا ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ عورتوں کے لیے الگ کمرہ الاٹ ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں، وہاں آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے اگر آپ کی اپنی فیملی کی مرد خواتین ہیں تو پھر آپ اپنا الگ کمرہ لے سکتے ہیں، وگرنہ خواتین کو الگ کمرے میں، مرد الگ کمرے میں رہیں، یہی بہتر بات ہے۔ خامد بلا عذر زوجہ کے لیے کنکریاں مار سکتا ہے؟ نہیں، انہیں بھی لے کے جانا چاہیے، نیکی سے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں جسم پر سرسوں کا تیل وغیرہ، تیل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سوال، مزدلفہ سے ڈائریکٹ جمرات کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ ڈائریکٹ ہی جایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باڈی سپرے میں الکوہل ہوتی ہے، الکوہل نہ استعمال کریں، نان الکوہل کر لیں، یا ایسی خوشبو کر لیں جس میں الکوہل نہیں ہے۔ اگر رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جائے تو اللہ اکبر کہتے ہیں؟ نہیں، صرف اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیں آپ نے سوال جو لکھا ہے، اگر رکن یمانی کو ہاتھ لگا جائے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر ہاتھ نہ لگے تو جو دعا آپ نے کی ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ دعا تب پڑھنی ہے جب ہاتھ لگے، جب ہاتھ نہیں لگے گا تو پھر کچھ بھی نہیں کہنا، اسی طرح گزر جانا ہے۔ نفلی طواف کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر روز آپ بے شک 2 4 5 10 20 جتنے مرضی طواف کریں، یہ نفلی طواف ہے، اور یہ آپ کے حج کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جتنی محنت آپ کریں گے اللہ اتنا اجر دیں گے۔ جو شخص ایک طواف کرتا ہے، اللہ آل اسماعیل کے غلام کے آزاد کرنے کے برابر اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ حج کے دوران عورتوں کے پردے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ مردوں کے سامنے عورتوں کو قطعاً اپنے چہرے کو کھلا نہیں رکھنا، چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا غیر میں ہو۔ عام حالات میں تو انہیں اپنا جو ہے نقاب اچھی طرح باندھ کے رکھنا ہے،
لیکن احرام کی حالت میں اسکارف کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو جب مردوں کے درمیان آئیں تو اسے لٹکا لیا کریں۔ عورت احرام کی پابندی اتار کر نہا سکتی ہے؟ بالکل نہا سکتی ہے۔ مکے میں 10 دن قیام کے دوران دوسری بار عمرے کرنے کے لیے احرام، دیکھیں صحابہ کئی ماہ رہتے تھے، دوسرے عمرے کا تصور، یہاں سے میقات کوئی نہیں ہے، اس کا میقات 5 ہیں، ان پہ جا کے آپ باندھ کے آ جائیں تو عمرہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو یہاں سے کرتے ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ حج کے لیے کپڑے سامان کتنا اور کون سا ہو، دیکھیں ہر بندے کی ایک اپنی طبیعت ہے، بعض لوگ روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں تو وہ اپنے زیادہ لے جائیں، اگر نہیں، یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں پسینہ آ جائے نا تو یہاں ہماری ڈسٹ اتنی ہے کہ بدبو شروع ہو جاتی ہے، وہاں کے پسینے میں بدبو نہیں آتی، یہ ایک عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیا ہے کہ وہاں پسینہ بہت بھی آئے تو بدبو نہیں آتی کپڑوں سے، تو اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ احرام کون سا، تولیہ یا کاٹن، کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ موسم سخت ہے ٹاول کا انسان کے لیے مشکل بنتا ہے۔ میں کئی سالوں سے یہ اسٹیپل کا استعمال کر رہا ہوں اور یہ بہت اچھا، بڑا ہلکا رہتا ہے۔ جو عام لٹھے کا ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے، یہ اس کے اندر فعال ہے، یہ دھو کے لے جائیں تو یہ لٹھے سے مہنگا نہیں ہوتا، اس سے سستا ہے اور ماشاءاللہ بڑا ہی مزہ آتا ہے، بندہ بڑے سکون میں رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ جو اپنے لیے آسانی سمجھے وہ لے سکتے ہیں۔ ایام حیض کو مؤخر کرنے والی ادویات میں نے عرض کر دیا ہے جی، کھا سکتی ہیں۔ 9 ذی الحج کو صبح عرفات جانے کے لیے اگر سورج نکلنے سے پہلے جا سکتے ہیں، مسنون سورج نکلنے کے بعد ہے، اگر کوئی پہلے مجبوری کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تکرار کے ساتھ ہی زیادہ تر سوال ہیں، زیادہ تر لوگ سرکاری پیکج پر حج کر رہے ہیں جس میں قربانی سعودی حکومت کے ذمے ہے، سعودی حکومت کے ذمے نہیں ہے، یہ وہاں ایک بینک ہے الراجی بینک، یہ ہماری حکومت ان سے خریدتی ہے، وہ ان کا پروجیکٹ ہے، اس کا سعودی حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک بلا سود ایک کاروبار ہے جس پروجیکٹ کے اندر لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس بینک کے تحت۔ یہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ قربانیاں کرتے ہیں اور ان کی قربانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ بات عرض کر دوں کہ یہ ان کا بہت بڑا سلاٹر ہاؤس ہے جہاں مشینری لگی ہوئی ہے، ذبح انسان کرتے ہیں، باقی سارا کام مشینری کرتی ہے، اور اس کے بعد اس گوشت کو فریز کر کے غریب ملکوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور وہ آگ میں ڈال کے جلا دیے جاتے تھے کہ تعفن نہ آئے، لیکن یہ اس پروجیکٹ کے تحت یہ سارا گوشت یہ فریز ہو کے یہ جہازوں میں لاد کے غریب ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ غریب لوگ جو ہے نا اسے کھا سکیں۔ کیا حاجی کے لیے الگ الگ قربانی ضروری ہے؟ ہاں بالکل، ہر حاجی کے لیے جو حج تمتع کر رہا ہے وہ اگر میاں بیوی بیٹے بیٹیاں سب ہیں تو سب کے لیے ایک ایک قربانی ہوگی۔ حج پر جانے کے لیے تمام لباس نئے ہونے چاہیے؟ یہ ضروری نہیں ہے، احرام بھی نیا نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس پہلے سے احرام پڑا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، صاف پاک ہونے چاہیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ شوق سے نئے کپڑے سلاتے ہیں کہ میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو وہ اپنے شوق کے مطابق کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف زیارت میں طواف سادہ کپڑوں میں ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا حاجی کی اپنے گھر پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ قربانی کی رخصت ہے؟ ہاں، دیکھیں اگر آپ وہاں پہ کر رہے ہیں تو آپ کی فیملی کے اولاد ہیں وہ اور ان کے کفیل آپ ہیں،
تو پھر ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو استطاعت دی ہے اللہ نے کرتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا جن کی قربانی دوسرے دن ہے وہ پہلے دن سر کے بال اتار سکتے ہیں؟ بالکل اتار سکتے ہیں. طواف زیارت کون سے دن کرنا بہتر ہے؟ 10 ذی الحج کو، اس کے بعد جب مرضی کریں، یعنی ایام تشریق کے اندر جن دنوں میں مرضی کریں. اگر عام حالات میں نماز کا کیا حکم ہے؟ پوری پڑھنی چاہیے. کسی کے نام کا عمرہ لوگ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر وہ فوت ہو چکا ہے یا بیمار ہے. اگر وہ تندرست ہے تو اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے لے کے آئے. دس ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مار کے طواف زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ بالکل جایا جا سکتا ہے. طواف زیارت 8 ذی الحج کو ادا کر سکتے ہیں، نہیں 10 کو ہی کرنا ہے. کیا مسجد عائشہ کو میقات بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ خواتین جو معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکی وہ میقات بنا سکتی ہیں. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ سب سے پہلے تنعیم سے اہل مکہ میں سے جس نے طواف کیا تھا وہ عبداللہ بن زبیر تھے. کیوں کیا تھا؟ جب حجاج بن یوسف نے مکہ پہ حملہ کیا اور بیت اللہ پہ سنگ باری کی، بیت اللہ جو ہے کعبۃ اللہ شہید ہو گیا. پھر اس کی تعمیر نو کی، جب یہ مکمل ہوا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کو کہا کہ تنعیم پہ جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرو اور شکرانے کی قربانیاں کرو، بیت اللہ مکمل ہوا ہے. تو انہوں لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کیا. ایک تابعی بہت بڑے محدث امام ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جن لوگوں نے تنعیم سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کیا ہے مجھے نہیں پتا انہیں ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا. یعنی پہلے دن سے ہی یہ بات اختلافی رہی ہے کہ مسجد عائشہ پہ جا کے ایک تندرست صحیح سالم آدمی جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں. ہمیشہ یہ اختلاف رہا ہے، اس بات پہ کبھی بھی علماء کا اتفاق نہیں رہا اور محدثین نے اس بات کی کبھی اجازت نہیں دی. اگر کوئی شخص پاکستان سے احرام باندھ کر مکے پہنچتا ہے، زیادہ لمبے سفر تھکاوٹ کی وجہ سے وہ فوراً عمرہ نہ کرے اور اگر 2 گھنٹے سو لے تو کوئی حرج نہیں ہے، 1 دن بھی سو لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر امام صاحب حرم کے صحن میں امامت نہیں کرواتے، لوگ حرم کے صحن میں کرتے ہیں، میرے بھائی وہ اوپر ہوتے ہیں، وہ مجبوری کی وجہ سے بعض حالات میں پیچھے جو زمزم کی جگہ کو کھودا ہوا تھا اس کی وجہ سے یا نفلی نماز وہاں پڑھتے ہیں، وگرنہ امام جو ہے یہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوتا ہے عموماً. چھینک یا کھانسی کی صورت میں پیشاب کا مسئلہ ہونا، اگر آپ نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہیں پہنا ہوا تو آپ کو نماز چھوڑ کے اپنی ٹانگیں دھو کے کپڑے دھو کے پھر نماز پڑھنی ہے وضو کر کے. دم پڑھنے کے اسباب اور اس کا کفارہ. دم بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ وہ یعنی بال آپ جان بوجھ کے کاٹ لیے تو دم پڑ جائے گا. اسی طرح آپ مینا میں رات نہیں گزاری، دم پڑ جائے گا. آپ نے بال نہیں کاٹے، احرام کی چادریں اتار دی ہیں تو دم پڑ جائے گا. اس طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ دم ہوتا ہے تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. روزمرہ کی ضروری اشیاء کون سی ہیں؟ یہ بہن
اس وقت تو اتنی سہولتیں ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ چائے کا سامان اپنے پاس رکھ لیں۔ وہاں چائے جو ہے 2-3 ریال کی ملتی ہے۔ اگر آپ وہ کیتلی جس میں وہ پانی بوائل ہو جاتا ہے اسے اپنے پاس رکھ لیں، وہاں دودھ اور وہ پتی کی وہ مل جاتی ہیں، تو آپ کو 1 ریال میں میرا خیال ہے 6 چائے بن جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے جب بازار سے لیں گے تو 2 ریال سے کم نہیں ملے گی، بعض جگہوں پہ 3 ریال کی ملتی ہے۔ تو یہ آپ چائے کا بندوبست آپ اپنا کمرے میں کر لیں، باقی میرا خیال ہے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پھل شل لینا ہے تو وہ آپ نے اپنی مرضی سے کھانا ہے۔ ویسے کھانا میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت آپریٹر یا حکومت خود مہیا کرتی ہے۔ اگر کوئی کھانا نہ پسند ہو تو جا کے ہوٹل سے کھا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، آج کل کے دوران صفا مروہ کے دوران کسی نے پوچھا ہے کہ سبز لائٹیں ہیں، نبی کریم کے زمانے میں کیا تھا؟ اس وقت یہ وادی تھی کہ یہاں اترائی تھی، پھر یہاں اترائی اسٹیٹ زمین تھی، پھر چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ جو وادی تھی وہاں پہ بھاگنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ چونکہ فرش بن گیا ہے، اسٹیٹ ساری جگہ بن گئی ہے، اب اس کی نشاندہی وہ لائٹوں کے ذریعے کر دی گئی ہے۔ صبح کے دوران نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ مردوں کے لیے نماز کو با جماعت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اپنی نماز پڑھتی ہیں تو اس میں انہیں نماز کی پابندی جماعت کی پابندی ان پہ نہیں ہے۔ اگر وہ جا کے نماز با جماعت پڑھیں گی تو انشاءاللہ اجر زیادہ ملے گا۔ طواف زیارت میں احرام اتار کر آرام کپڑے پہن کر کرنا ہے یا احرام میں؟ دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ حرم پاک میں مینا یا مزدلفہ میں نیند میں احتلام ہو جائے تو آپ غسل کریں، احرام کی چادر بدل لیں یا اسے دھو لیں۔ بزرگوں کے لیے وہیل چہر لے کے جانا چاہیے، دیکھیں وہیں سے بھی مل جاتی ہے، وہاں آپ اپنا کوئی ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے، آپ کو مل جائے گی، آپ کو واپس کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہاں سے لے جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں سے خرید لیتے ہیں تب بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں لیتے، وہاں پہ کئی لوگ وہیل چیئر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں پیسے دے کے آپ کروا لیں، کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک یا 5 سورہ وغیرہ لے جانے، دیکھیں 5 سورہ یہ ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو مسنون نہیں ہیں۔ قرآن لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی جگہ قرآن کی کمی نہیں ملے گی، ہر جگہ آپ کو قرآن مل جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ رسول اللہ سے پہ درود پڑھیں، انشاءاللہ وہ ابھی مدینے کی زیارت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کہتے ہیں آپ کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن جوتے کا تھیلے میں ہونا اور طواف کرنا، اس میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ صرف ہمارا تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کا طواف اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا، اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا، اونٹ پہ۔ اس وقت پہلے طواف اونٹ پہ ہو جاتا تھا، اب چونکہ اس کا پتھر اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس میں جانور نہیں داخل ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے تو وحی آئی کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے اسے اتار دیا، تو صحابہ نے بھی آپ کے دیکھا دیکھی اتار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا آپ نے کیوں اتارا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو دیکھ کے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں معاملہ کیا، ہم نے آپ کو دیکھا اور اتار دیا۔ اس کا مطلب ہے جوتا پہن کے بھی جماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اپنے پاس سے تصورات نہیں بنانے چاہیے۔ کیا کھجوریں سعودی عرب سے لانا ضروری ہے یا پاکستان سے بھی خرید کر تقسیم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے پاکستان سے خرید کے تقسیم کرنی ہے تو پھر کہیں کہ میں پاکستان کی کھجوریں دے رہا ہوں، لوگ مدینے کی سمجھ کے نہ کھاتے رہیں۔ تو ویسے یہ ہے کہ وہ ایک تبرک ہے، لوگ تبرک سمجھ کے لیتے ہیں، اور دنیا بھر میں مدینے جیسی کھجور کہیں سے نہیں آپ کو ملے گی۔
دنیا کی ہر چیز وہاں آ جاتی ہے، لیکن جو کھجور کا ذائقہ ہمارے بھی یہاں بڑی کھجور ہے، ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے اور خلیج میں بھی ہے، لیکن اللہ نے جو لطف اور جو محبت مدینے کی کھجوروں میں رکھی ہے وہ اور ہی ہے، اور اس کا سبب بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دوران حج ننگے سر ہی ساری نمازیں ادا کرنی ہیں، بالکل، اگر سر پہ کپڑا رکھیں گے تو دم پڑ جائے گا۔ ایام تشریق میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، کیا سارا دن تکبیرات بلند کرنا یا قرآن و دعا نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر میں سب کچھ آتا ہے۔ تو یہ مختلف سوالات تھے جس کا جواب دیا۔ اب میرے عزیز بھائیو، تیسرا مرحلہ ہے زیارت مدینہ۔ زیارت مدینہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ کی زیارت حج کے یا عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو شخص وہاں جا کے بھی وہاں نہ جائے تو اس کی بدقسمتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تشد الرحال، کبھی بھی نیکی کی نیت سے سفر رخت سفر نہ باندھو مگر 3 جگہوں کے لیے، ایک بیت اللہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا بیت المقدس۔ 3 جگہ ہیں جہاں نیکی کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، وگرنہ کسی اور جگہ نیکی کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے۔ ویسے جائیں کہیں پہ آپ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، کسی اور کام کے لیے جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لاہور جانے سے مجھے زیادہ ثواب ہوگا تو یہ گناہ ہوگا۔ صرف 3 جگہ ہیں دنیا میں جہاں نیکی کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے بیت اللہ، نمبر 2 ہے مسجد نبوی، نمبر 3 ہے بیت المقدس۔ اور وہاں جا کے زیارت کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ مدینہ وہ طیبہ وہ جگہ ہے جس نے ہمارے پیغمبر کو ہجرت کے بعد جگہ دی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ دفن ہوئے، آپ کا روضہ مطہرہ وہاں ہے، اور یہ وہ شہر ہے جب نبی کریم آئے تھے اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں مصیبتوں کی جگہ، اور اس کے اندر مختلف بیماریاں تھیں، جو بھی یہاں آتا اسے بخار چڑھ جاتا۔ صحابہ بھی جب گئے تو جاتے ہی سب کو بخار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اور بلال کے متعلق آتا ہے یہ کونوں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، تو پھر نبی کریم نے دعا کی، اے اللہ مدینے کے بخار کو جوفہ میں بھیج دے، اے اللہ میرے بابا ابراہیم نے مکے کی برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں مدینے کی برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مکے سے دگنی برکت اسے عطا فرما دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کی حرمت کے لیے تجھ سے التجا کی تھی اور مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اے اللہ میں تجھ سے مدینے کی حرمت کی دعا کرتا ہوں۔ جس طرح مکے کے اندر ایک خاص خطہ جو ہے یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر کوئی بھی غلط کام کرنا، صرف سوچ رکھنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جس نے اس حرم کے اندر آ کے صرف برائی کا سوچا وہ دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی وجہ سے مدینے کو بھی حرم قرار دے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا، اور سور اور ایر یہ 2 پہاڑ ہیں، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، کہا اور سور اور ایر، ایک سور ہے مکے میں، ایک سور ہے وہ جبل السور ہے، یہ جبل سور ہے، یہ سور اور ایر کے درمیان آپ نے فرمایا مدینہ بھی حرم ہے۔ جس طرح اللہ نے مکے کو حرم قرار دیا ہے اسی طرح مدینے کو بھی میں حرم قرار دیتا ہوں۔ پھر مدینہ ہماری محبتوں کی محور جگہ ہے، کیوں؟ رسول اللہ کی وجہ سے، یہ مدینۃ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں کنٹرول رہنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جس نے مدینے میں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب کیا،
بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان نیکی سمجھ کے کرے لیکن رسول اللہ کے طریقے میں وہ موجود نہ ہو۔ کہا جس نے یہاں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعتی آدمی کو پناہ دی تو کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت پڑے گی۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اس لیے جہاں وہ ہمارے لیے متبرک جگہ ہے، جہاں ہمارے لیے مقدس اور محترم جگہ ہے، وہاں ہمیں ایک ایک قدم اٹھانے کے ساتھ سوچ کے قدم اٹھانا ہے کہ ہم سے یہاں پہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہمیں اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مدینہ منورہ میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، آپ نے اپنی مسجد کے متعلق فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا خیر، بہتر ہے من الف صلاۃ، ہزار نماز سے۔ آپ عمومی طور پہ ایک معروف بات سنتے ہیں 50,000، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث جو مسجد نبوی کے اندر بھی اس کے سامنے لکھی ہوئی، اس کے اندر بھی یہی کلمات ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دوسری سنن کی کتابوں کے اندر حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں صلاۃ مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا خیر، بہتر ہے من الف صلاۃ، ہزار نماز سے، اور میری مسجد سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے بیت اللہ میں پڑھنا، یعنی 1,00,000 نماز۔ اب یہ 1000 چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر یہ مسجد نبوی کے اندر یہ ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ پوری مسجد نبوی میں ریڈ کارپٹ ہے، پوری مسجد نبوی میں ریڈ کارپٹ ہے، یہاں گرین کارپٹ ہے، لائٹ گرین رنگ۔ یار کیوں سامنے آتے ہو بار بار؟ ایک یہ لائٹ، اور یہاں جتنے ستون ہیں یہ وائٹ ہیں۔ یہ جگہ ہے آپ کے روضہ مبارک اور آپ کے ممبر کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، اور جو یہاں نماز پڑھے گا اسے اللہ اس طرح سمجھے گا جیسے جنت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، آپ کے لیے یہ جگہ خاص کی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک 2 وقتوں میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کر کے خواتین کو مختلف جو ہے زبان کی خواتین کو، یعنی انڈونیشیا کو اور مصر کے الگ، یعنی سب کو الگ الگ بٹھا کے انہیں سکھا کے لے جایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں خواتین چیخیں مارتی ہوئی جاتی ہیں، حالانکہ یہاں پہ اونچی آواز سے بولنا بھی اعمال کا ضائع کرنا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے بلند آواز سے بولنا اعمال کو برباد کر دیتا تھا، آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کی قبر مطہرہ کے پاس اونچی آواز میں چیخنا بولنا یہ حرام ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مسجد نبوی کے اندر میری بہنوں یہ یاد رکھیں، اس کے 2 کونے ہیں، ایک مغربی کونا ہے، ایک مشرقی کونا ہے۔ یاد رکھیں مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جو ہے یہ جنوب کی جانب ہے، ہمارے یہاں قبلہ مغرب کی جانب ہے، مسجد نبوی کے اندر قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے، اور اس کی الٹی سائڈ شمال کی جانب ہے۔ شمال میں ادھر والا کونا اور ادھر والا کونا خواتین کے لیے مختص ہے۔ گیٹ نمبر 26 سے لے کر گیٹ نمبر 25، 24، 23، 22 یہاں سے خواتین اندر جاتی ہیں، اور باقی سارے دروازے مردوں کے لیے۔ اسی طرح گیٹ نمبر 11، 12، 13 یہاں سے خواتین جاتی ہیں۔ جو گیٹ نمبر 25، 26 ہے
اس میں جو خواتین جائیں گی یہ نبی کریم کے روزے تک پہنچ جائیں گی، جو دوسرے کونے پہ رہیں گی وہ نبی کریم کے روزے تک نہیں پہنچ سکیں گی، کیونکہ اس طرف سے رستہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بائیں طرف 26-25 گیٹ نمبر ہیں، وہاں سے جو خواتین اندر جائیں گی ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے 11 بجے تک غالباً، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک یہ وقت ہوتے ہیں جب ان کے لیے کناتیں تان دی جاتی ہیں اور خواتین وہاں رسول اللہ کے روضہ مبارک تک جاتی ہیں، وہاں جا کے نفل پڑھیں۔ اور یہاں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود و سلام بھیجنا۔ اور یاد رکھیں یہ ہر جگہ ہی بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اور کچھ نہیں کرتا، صرف رسول اللہ پہ درود بھیجے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر مصیبت کو ٹال دے گا۔ تو اس لیے جب ہم، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ، جب ہم جائیں گے، مرد جائیں گے، روضہ مبارک کے پاس جانا ہے تو یہ باب السلام سے داخل ہوں گے۔ یہ برآمدہ ہے باب السلام، خواتین نہیں، مرد جو ہیں یہ آگے سے جائیں گے، یہاں خواتین نہیں آ سکتی، یہ آگے سے جائیں گے تو یہ باب السلام سے داخل ہو کے برآمدے سے لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے روضہ پاک کے پاس سے گزریں گے۔ یہ جو سوراخ ہے بڑا، اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے ہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ یہاں پہ آئیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب یہاں پہ آتے کہتے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر جب آپ چند قدم آگے آئیں گے اس سوراخ کے سامنے، یہ اس کے سامنے سیدنا ابو بکر کی قبر ہے، اور یہاں آپ کہیں گے السلام علیک یا ابا بکر، سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر۔ جب آپ آگے آئیں گے اس سوراخ کے سامنے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بورڈ سیدنا عمر بن خطاب کے نام کا لگا ہوا ہے، آپ یہاں پہ آ کے کہیں گے السلام علیک یا عمر، اے عمر اللہ آپ پہ سلامتی کرے۔ یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر جانے کا۔ یہ زیارت ہے مسجد نبوی کی، جہاں آپ نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی زیارتیں ہیں، روضہ رسول پر درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ کلمات رسول اللہ نے نہیں سکھائے، یہ کلمات 4 صدی ہجری کے اندر بعض فلسطین کے علماء نے بنائے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کیا وہ کلمات بہتر ہیں جو رسول اللہ نے بتائے ہیں، یا وہ کلمات جو علماء نے ترتیب دیے ہیں؟ اگر رسول اللہ کے بہتر ہیں تو ہمیں وہی الفاظ پڑھنے چاہیے جو رسول اللہ نے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ مسجد نبوی کے، یعنی جہاں سے رسول اللہ کے روضے سے باہر نکلیں گے تو بالکل سامنے یہ 4 دیواری ہے، یہ اس قبرستان کا نام ہے بقیع الغرقد، اسے جنت البقیع بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ فجر کی نماز کے بعد اس کا دروازہ کھلتا ہے یا عصر کی نماز کے بعد، اس کے اندر خواتین نہیں جا سکتی، صرف مرد جا سکتے ہیں، اور اس کے دروازے فجر کے بعد کھلتے ہیں یا عصر کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ بقیع کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں جب قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کو، اور دنیا میں عام لوگوں کے اندر سب سے پہلے جو لوگ اٹھیں گے وہ یہاں مدفون لوگ اٹھیں گے، جس میں 10,000 صحابہ ہیں۔
اور دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی قبر آپ کو پکی نظر نہیں آئے گی، اور ایک بالشت سے بڑی قبر نظر نہیں آئے گی۔ یہ ساری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں، اس سے بہتر اس زمین نے، اس آسمان نے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ میں نے مخلوق کے دلوں کو جھانکا کہ کون کتنے اچھے دل کا ہے، میں نے سب سے اچھا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اس لیے میں نے نبوت کی امامت اور ختم نبوت آپ کو عطا کی۔ پھر میں نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے بہترین دل تھے میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں نے بنایا، اس لیے یہ مخلوقات میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ حکم دیا رسول اللہ کو بھی کہ ان کے لیے جا کے دعا کرو۔ اب دعا کیا کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے، کہتے السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین، اے مومنوں کے گھروں والوں تم پہ سلامتی ہو، انتم السابقون ونحن اللاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تم سے ملنے والے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، ہم تمہارے اور اپنے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ کلمات رسول اللہ ان کے لیے کیا ہے، ہم بھی جا کے یہ کہیں۔ پھر اس کے بعد یہ قبلتین ہے، قباء ہے، یہ مسجد قباء ہے، یہ مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر دور ہے، یہ وہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد بنی تھی، یہ وہ مسجد ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی تھی، اور اس کے رہنے والوں کو کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن سے محبت کرتا ہے، جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک رہنے والے ہیں، اور یہ بڑے ہی نظیف لوگ ہیں اہل قباء کے، بڑے خوبصورت نفیس لباس، بڑے صاف ستھرے عجیب لوگ ہیں یہ بھی۔ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، جو شخص سوار یا پیدل آ کے اس مسجد کے اندر 2 نفل پڑھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ اسے کامل عمرے کا ثواب دیں گے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں 8 یا 10 دن رہنا ہے، آپ ہر دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پیدل یا سوار، پیدل جائیں گے آدھا گھنٹہ لگے گا، 3 کلومیٹر ہے، آپ روزانہ واک بھی کرتے ہوں گے۔ اگر آپ پیدل نہیں جانا چاہتے تو آپ ادھر سے باب جبریل سے، باب بقیع سے، باب السلام سے باہر نکلیں گے تو سڑک پہ وہ گاڑیاں ویگنیں کھڑی ہوں گی، 2 ریال فی نفر لیں گے، آپ کو وہاں پہنچائیں گے، 2 ریال جان 2 ریال واپس آن، عمرے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بے شک روزانہ جا کے فجر کی نماز کے بعد اشراق کے 2 نفل وہاں پڑھ لیں، یا اس وقت نہیں ملا تو پھر کسی وقت پڑھ لیں۔ تو یہ ایک جگہ ہے، یہ ہے مسجد قبلتین، جس میں قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہوا تھا۔ اس میں 2 محراب ہیں، ایک یہ ہے، یہ جنوب کی جانب ہے، ایک یہ ہے، یہ شمال کی جانب ہے۔ یہاں سے شمال کی طرف بیت المقدس ہے اور جنوب کی جانب بیت اللہ ہے۔ جب نبی کریم مدینے میں آئے، مکے میں تھے نا، اللہ نے آپ جیسا دنا انسان دوسرا بنایا ہی نہیں۔ آپ ہمیشہ نماز پتہ کہاں پڑھتے تھے؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ جب آپ یہاں کھڑے ہوتے تھے ڈائریکٹ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا تھا، لیکن جب آپ یہاں آئے تو یہ بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ یعنی بیت المقدس شام کی جانب، شمال کی جانب تھا اور بیت اللہ جنوب کی جانب تھا۔ اس لیے آپ کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ آپ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہ اللہ سے کہتے بھی نہیں تھے اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن آپ کے دل میں یہی تھا کہ کعبہ تبدیل ہو جائے، بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو پھر اللہ نے
آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے قرآن نازل کیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں نے تیرے چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھا، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اب تم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد نبوی کے اندر پہلی مرتبہ بیت اللہ کی طرف کر کے منہ پڑھی۔ یہاں پہ ایک بندے نے نماز پڑھی، وہ نکلا اور اس بستی میں آیا، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور ہے۔ اس بستی میں آیا، اس وقت مدینہ شہر چھوٹا ہی تھا، تو یہ نکل کے اس بستی میں جب آیا تو عصر کا وقت تھا، یہاں نماز ہو رہی تھی، لوگ بیت المقدس کی جانب منہ کیا ہوا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، 2 ابھی باقی تھی۔ اس نے باہر سے زور سے آواز لگائی، لوگوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت اللہ کی طرف قبلہ ہو گیا، رسول اللہ نے اس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے نماز مکمل کا انتظار نہیں کیا، نماز کے اندر ہی امام شمال کی جانب تھا، وہ وہاں سے نکلا، وہ نکل کے جنوب کی جانب آ گیا، اور جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی تھی وہ آخری بن گئی۔ اس لیے اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی جانب پڑھی گئی، اس لیے اسے کہتے ہیں مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو یہاں ایک بات ہمارے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر ہمیں دوسرا کوئی رستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہم سب کا مسلک رسول اللہ کی تابعداری ہے۔ باقی سب کچھ پاؤں کی نوک پہ رکھ دیں، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنا لیا ہم کامیاب ہو گئے، اگر آپ کی مخالفت کی تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم زیارت کر سکتے ہیں مدینے کی۔ یہاں وہ کوئی مقدس جگہ تو نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ چند سالوں سے ہی اس بات کا علم ہوا ہے لوگوں کو۔ وہ ایک وہاں ایک وادی ہے، وادی بیضا، بیضا کہتے ہیں انڈے کو، یعنی وہ اس طرح گول پہاڑوں میں ہیں، جس طرح داخل ہوتے ہیں تو پھر 3 طرف پہاڑ ہیں گولائی میں۔ اب پتہ نہیں اس میں کوئی میگنٹ کی قوت ہے کیا ہے، یہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر دیں، آپ کی گاڑی خود ہی چلنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ 120 تک پہنچ جائے گی، 140 تک پہنچ جائے گی، یعنی نہ آپ ایکسیلیٹر دے رہے ہیں نہ آپ نے گیئر لگایا ہوا ہے، وہ جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ سلوپ ہے، آپ پانی ڈالیں گے نیچے آنے کے بجائے ایسے اوپر چڑھے گا پانی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کیا قدرت ہے، وہاں دل میں اللہ کی عظمت جو ہے آتی ہے کہ اللہ عظیم ہے، جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے، کش ثقل یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ چیز نیچے آتی ہے، لیکن وہاں اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کیا چیز کھینچتی ہے۔ جب جاتے ہیں تو گاڑی کا پورا ایکسیلیٹر، میں نے خود دبایا ہوا، پورا ایکسیلیٹر دبا دیں، آپ کی گاڑی 40-50 سے اوپر نہیں جائے گی۔ جب آپ واپس آئیں گے آپ نیوٹرل کر دیں، وہ بھاگتی چلی جائے گی، جہاں اس دائرے سے باہر نکلیں گے پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ اسے وادی جن بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سارا دن جنہاں نے تکائی لانا سی لوگوں دیا گڈیاں، تو یہ جس طرح برمودا ٹرائی اینگل ہے نا، وہ ایک راز ہے، ابھی تک اس راز کو کوئی نہیں پا سکا۔ اسی طرح یہ اللہ کی قدرتوں کا ایک راز ہے، جو ہم دیکھیں گے تو ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ احد پہاڑ وہ ہے، یہ مسجد نبوی سے مشرقی جانب ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک جنگ بھی ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی شہید ہوئے اور آپ خود بھی زخمی ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ شہدائے احد کا قبرستان ہے، جہاں سیدنا حمزہ کی بھی قبر ہے اور دوسرے شہداء کی بھی۔ نبی کریم کو حکم دیا گیا تھا کہ شہدائے احد کے لیے جا کے دعا کریں، ہمیں بھی جا کے وہاں ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے وہ جہاں خندق کھودی گئی تھی،
یعنی یہ صرف تاریخی چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا۔ وہاں جب مکہ مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے حملہ ہوا تھا، جس کا سورۃ احزاب کے اندر تذکرہ ہے کہ اوپر اور نیچے ہر طرف لشکر ہی لشکر تھے، اس وقت انہوں نے خندق کھودی تھی، اس خندق کے جو ہے آثار وہ نظر آتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مدینہ منورہ میں ایک نشانی بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک آگ لگے گی، اور وہ آگ اتنی بلند ہوگی کہ بصرا کے چرواہے اپنی اونٹنیوں کی گردنوں پہ اس کی روشنی دیکھیں گے۔ بصرا 980 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، اور یہ 448 ہجری میں آگ لگی تھی۔ اور کہتے ہیں، امام قرطبی کہتے ہیں اپنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، جس طرح نہر کا پانی چلتا ہے اس طرح آگ چلتی تھی۔ آپ نے کبھی لاوا چلتا ہوا دیکھا ہوگا، اس طرح آگ چلتی تھی۔ جب یہ آگ حدود حرم کے پاس پہنچتی تھی تو بجھ جاتی تھی۔ یہ 2 مہینے کچھ دن تک آگ جلتی رہی، اور اس کے بعد یہ آگ بجھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ مدینے کے مشرق کی جانب اب وہاں پہ ایک بہت بڑی کالونی بن رہی ہے، درمیان میں اس آگ کا فضلے کا پہاڑ ہے۔ آپ اتنا بڑا بھی پتھر اٹھا لیں گے نا تو ایسے ہوگا جیسے آپ نے کوئی روئی کا ٹکڑا اٹھایا ہے۔ وہ میں نے وہاں سے لایا ہوا ہے، یہاں کہیں پڑا ہے، مجھے یاد نہیں رہا، وگرنہ میں آپ کو دکھاتا۔ تو یہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس کی نشاندہی فرمائی تھی اور اللہ نے اسے پورا کر کے دکھایا تھا، آپ نے اسے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتایا تھا کہ مدینے میں ایک آگ بھڑکے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مدینہ منورہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے اسلام کے نور کی شعائیں پھیلی، اور اللہ نے ہمیں بھی مسلمان ہونے کی، ہمارے آبا کو مسلمان بنایا، اور آج ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اچھا مسلمان بنائے۔ تو یہ حج کے متعلق میری گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی، جو آپ کے سوالات تھے اس کے بھی جواب دیے۔ یہ سارا کچھ مقصد آپ سے کچھ لینا نہیں، صرف یہ ہے کہ ایک دل میں تڑپ ہے کہ ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے گیا، میں طواف کر کے باہر نکل رہا تھا تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت اور پڑھا لکھا لگتا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستانی ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگا یہاں تک آ گیا ہوں، وہ بیت اللہ ہے، مجھے پتہ نہیں میں کیا کرنا ہے، صرف یہی تڑپ لے کے اس وقت بھی اس کے ساتھ چلا، تو یہی تڑپ لے کے ہر سال آپ کی خدمت کے لیے یہ پروگرام منعقد کرتا ہوں کہ اگر کوئی سنت کے مطابق حج کر لے گا اور اپنی دعا میں مجھ گناہگار کو بھی رکھ لے گا، شاید اللہ میری آخرت میں نجات کا یہ بات سبب بنا دے۔ میرے بھائیوں، آپ کی جتنی بھی خدمت ہوئی ہے، آپ کے لیے کھانا ہمارے بھائی میر بیکر والے رضوان میر صاحب نے کیا ہے، کوئی چندے سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، آپ کی مہمان نوازی انہوں نے اپنے خالص مال سے کی ہے۔ مشروب کا جو بندوبست کیا ہے ہمارے ایک اور عارف بھائی ہیں انہوں نے کیا ہے، اور یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو حجاج جا رہے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں کسی قدم پہ دقت کا سامنا نہ ہو۔ میری اللہ سے آپ کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کا یہ سفر آپ پہ آسان کر دے۔ اللہ آپ کے لیے، آپ کو 2 کتابیں دی گئی ہیں، ایک وہ ہے جس کے اندر حج کا طریقہ ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ جو پہلے آپ کو ملی ہیں وہ بڑی لمبی تفصیلی ہیں، اس میں صرف چھوٹی سی اس جگہ کی تصویر دی گئی ہے اور اس جگہ پڑھنے کی دعا بتائی گئی ہے کہ یہاں یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ بے شک اسے اپنے پاس رکھیں اور انہیں کھول کے ان دعاؤں کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ساتھ ترجمہ بھی ہے اور ساری کی ساری دعائیں ہیں۔ اور دوسری کتاب جو آپ کو دی ہے وہ ہے حصن المسلم، اس کا مطلب ہے مسلمان کا قلعہ۔
حصار اس کا، اس کے اندر رسول اللہ نے زندگی کے مختلف وقتوں میں جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں وہ ساری الحمدللہ درج ہیں۔ آپ ان دعاؤں کو بھی اپنے معاملات میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو۔ یہ ایک بھائی ہمارے عبد الباسط قمر صاحب ہیں، یہ سارا سلسلہ وہی کرتے ہیں، لاہور سے تشریف لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو زیادہ راہ عطا فرمائے اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ انہیں بھی اور جو کر چکے ہیں انہیں بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جب وہاں اللہ کے گھر میں جائیں تو مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے لیے ہر منزل، ہر سفر، ہر قدم آسان کر دے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر۔